السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حکیم صوفی احمد قادری آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنی آراء کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کی آراء کے مطابق آپ کے جوابات کو ہم اپنی ویڈیو میں شامل کر سکیں۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوزاک، یعنی کہ گنوریا۔ سوزاک اور سوزاک کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری۔ ہم پہلے اس مرض کی تعریف کرتے ہیں کہ سوزاک کسے کہتے ہیں، سوزاک کیا چیز ہے، گنوریا کیا چیز ہے، اور کیا سوزاک کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے جناب وہ جنیان احتلام اور یہ معاملات کی وجہ سے یا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ مردانہ کمزوری کا مرضہ لاحق ہوتا ہے۔ کیا سوزاک کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہم کتب کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو آپ غور سے سنیے گا اور یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے یا آپ کے دوستوں کے لیے یا آپ کے عزیز و اقارب کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہو۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی جانب۔ تعریف، اس مرض کی تعریف کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ گونوکاکس جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جراثیم یعنی کہ عورت کی وجائنا یا مرد کے پیشاب کے نالی کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور یہ جو گونوکاکس جو جرثومہ ہے یہ پیشاب کی نالی کی جھلی میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ مرض صرف اور صرف عورت کی شرمگاہ کے ذریعے اور مرد کی جو پیشاب کی جگہ ہے اس کے ذریعے یہ جو جرثومہ ہے یہ پیشاب کی نالی کی جھلی میں داخل ہوتا ہے، اور 2-3 دن کے بعد اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ میں پیپ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں درد ہو جاتا ہے۔ اور اس بیماری کی تکلیف شدت اتنی سخت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مریض کہتا ہے کہ جناب میری جان چلی جائے لیکن پیشاب نہ آئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سوزاک کے مریضوں کے لیے پیشاب کرنے کے وقت ایک عجیب محشر نما ہوتا ہے اور قیامت خیز زمانہ ہوتا ہے، کہ جب وہ تکلیف پیشاب کرتے ہیں اس کی بڑی علامت ہے کہ جب وہ پیشاب کرتا ہے اتنی تکلیف، اتنی درد اور اتنی جلن ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے منظر سے کم نہیں ہے۔ بندے کو پیشاب بھی آیا ہو تو وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے پیشاب نہ آئے، یعنی کہ اتنی شدید درد ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرض صرف انسانوں کے علاوہ کسی اور جانور میں یہ مرض نہیں پائی جاتی، صرف یہ انسانوں میں جو ہے نا وہ مرض پائی جاتی ہے۔ جوانی کی امنگیں، شباب کے ولولے سب خاک میں مل جاتے ہیں، قوت رجولیت اور مردانہ طاقت بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ شہوت آتی نہیں ہے، اگر شہوت آتی ہے تو مثانے میں درد ہوتا ہے۔ جریان، ضعف با جیسی موذی بیماریاں اور ہستی کو تلخ کرنے والی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی جان دے دوں۔ اس کی علامات اتنی سخت ہوتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ جو جرثومہ ہے یہ فحشہ عورتوں کی سے صحبت کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جو کہ ایک سے زیادہ مردوں سے ملتی ہیں تو یہ فحشہ عورتوں کی وجہ سے یہ مادہ جو ہے نا یہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ شروعات میں اس کی 2-3 دن کے اندر اندر اس کی جو ہے نا وہ علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، پیلے رنگ کی پیپ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، چلتے پھرتے آپ کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو حکیم صاحب ہمیں کرتے ہیں قطرے آتے ہیں مردانہ کمزوری ہے، مریض ہم سے گلہ بھی کرتے ہیں حکیم صاحب ہمیں فون پہ کوئی نسخہ بتائیں۔ میرا بھائی ابھی دیکھیں کہ اس کی علامات میں بھی آپ کو قطرے آ رہے ہیں، پیلے رنگ کے پیپ کی طرح قطرے آتے ہیں، لیکن ہے یہ جریان نہیں ہے یہ سوزاک ہے۔ تو ہم سوزاک کا علاج کریں گے تو آپ کے قطرے ٹھیک ہوں گے نا، مطلب جو قطرے آتے ہیں وہ پیپ کی وجہ پیپ آ رہی ہے نا، مریض کو تو نہیں پتا، وہ کہتا جی مجھے قطرے آ رہے ہیں، لیکن اسے پیپ نہیں ہوتی ہے، وجہ سوزاک ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ زیادہ تر لوگ، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کثرت شباب اور کثرت کباب کی کثرت کی وجہ سے
اور مرچ اور مسالہ دار اور گرم اور مرغن اغذیہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اور جلک کے زیادہ استعمال یعنی کہ ہاتھ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں مرم ہو کر پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک فحشہ عورتوں کی وجہ سے ہے، اور دوسری اس کی وجہ ہے کہ شباب کباب اور تیز مرغن اغذیہ کی کثرت کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں ورم ہوتا ہے اور پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لڑکے آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، میری اس مرض کے توسط سے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نکاح کر لیں۔ فحشہ عورتوں سے، گندی عورتوں سے ملنے سے یہ مرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ مرض جب پرانا ہو جاتا ہے، سٹارٹنگ میں جو اس کی علامات ہیں کہ خراش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور ساتھ میں درد ہوتی ہے، سبزی مائل زرد رنگ کی کالی پیپ زیادہ مقدار میں آتی ہے، بعد میں یہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں بھوک کم ہو جاتی ہے، پیشاب رک رک کے آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ تمام سوزاک کی علامات ہیں، اور یہ جب جو مرد اس بیماری میں مبتلا ہو، کئی دفعہ یہ بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، اس مرض کی وجہ سے ہی پیشاب میں بھی پاس ہوتی ہے اور منی میں بھی پاس ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری جو پیشاب رپورٹ کرا رہے ہیں منی کی، جی ہماری رپورٹ کلیئر نہیں ہو رہی۔ جی وہ رپورٹ کیوں کلیئر نہیں ہو رہی؟ وہ رپورٹ اس وجہ سے کلیئر نہیں ہو رہی کہ آپ کی منی میں پس آ رہی ہے، اور اس مرض کی وجہ سے بھی پاس ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ عورتوں کی پیشاب میں بھی پاس آتی ہے، اس کی کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن سزا کی اس کی بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب بیوی کو ملتی ہے، بیوی ملاب کے دوران جلن محسوس کرتی ہے، درد محسوس کرتی ہے، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے میرا بھائی۔ اور جو مرد غیر عورتوں سے ملتے ہیں، فحشہ عورتوں سے ملتے ہیں، وہ مرض ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے بندے کو پیشاب کی نالی کے ذریعے، اور جب وہ اپنی پاک دامن اپنی عورت کو ملتے ہیں جو کہ صاف ہے، جب اس کو ملتے ہیں تو وہ بیچاری اس میں بھی وہ مرض ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ مرض پھر آگے بچوں کو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مرض میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جو لوگ ہم جنس پرستی کرتے ہیں ان کو بھی ایشو ہوتا ہے، عورتوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ غلط طریقے سے ملاپ کرتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے، اللہ صحت دے، تندرستی دے۔ میری دوبارہ گزارش ہے کہ یہ مرض صرف اور صرف عورتوں کو، جو انسان ہے اس کو ہوتی ہے، کسی دوسرے جاندار کو یہ مرض نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دست بستہ یہ التجا کرنی چاہیے، اسے فریاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امراض سے محفوظ فرمائے۔ اور اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، اور وہ مرضیں جو کہ اس مرض کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو مزی کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو جریان کا یعنی کہ جریان منی کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، احتلام کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انسان بیوی کے پاس جاتا ہے، شادی فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے جو علاج ہے اس میں ہم ایک شربت بزوری بھی استعمال کرواتے ہیں، شربت نیلوفر بھی استعمال کرواتے ہیں، وہ ہر مریض کی کنڈیشن اس کے معاملے کے مطابق۔ یعنی کہ مردانہ کمزوری کے ہونے کا ایک سبب سوزاک بھی ہے۔ اگر ہم اس بیماری کی اچھی طریقے سے اور وقت پر تشخیص کر لیں تو ہم ان تمام امراض سے بچ سکتے ہیں، اور اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی صحت کو برباد کرنے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک میں اور بات ایڈ کرنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک عورتوں کے لیے نیک بیویاں، مردوں کے لیے نیک بیویاں، اور برے بندوں کے لیے بری بیویاں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اور اس تکلیف دہ مرض، دیکھیں نا، اس مرض میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے رب سونے جان کر لے، تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں کو صحت دے، تندرستی دے،
اور اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔